بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 8ویں نمبر پر آج جن صحابی کا ذکر کیا جائے گا ان کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی اس کے مال و اولاد میں فراوانی عطا فرما اور اسے جنت نصیب کر۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار میں ان کو سب سے زیادہ دولت دی۔ بکریوں کی تجارت کرتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بکریاں کتنی ہیں اور ملازم کتنے، یعنی بکریاں اور ملازم اس کثرت سے تھے کہ ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ کسی طرف نکل گئے تو جنگل میں بکریوں کے ریوڑ دیکھے۔ چرواہوں سے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، یعنی نہ آپ چرواہوں کو جانتے تھے نہ وہ آپ کو پہچانتے تھے، اور سارا لین دین کا کام ملازم ہی کیا کرتے تھے۔ کثرت اولاد والی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تھی۔ الغرض زندگی نہایت خوشحالی سے گزری، مزاج میں نفاست اور پاکیزگی تھی، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اچھے سے اچھا کھاتے، خوشبو بکثرت استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایک باغ بڑے اہتمام سے لگوایا تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس میں ایک پھول تھا جو مشک کی طرح مہکتا تھا۔ آپ نے شہر کے باہر ایک عالی شان محل بنوا رکھا تھا، وہیں بود و باش رکھتے تھے۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، 9ویں نمبر پر جن صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا نام حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بہت مالدار اور فیاض بزرگ گزرے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ہر ہفتے نقد و جن سے ان کی امداد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہر شب جمعہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں غلام کے ہاتھ دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں نمازیوں میں تقسیم کراتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر نمازیوں کا ہجوم رہتا۔ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام واپس نہیں گیا۔ اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو ایک تحریری یادداشت بطور خط دے دیتے کہ جب روپیہ آ جائے تو سائل وصول کر لے۔ ایک بار اسی طرح ایک شخص کو 20,000 کا خط لکھ دیا تھا۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی ان کے بیٹے کے پاس ان کا خط لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے 20,000 دے دیا۔ انتقال کے قریب آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ پر 80,000 قرض ہے، وہ سب سے پہلے ادا کرنا۔ بیٹے نے پوچھا قرض کیسے ہو گیا؟ فرمایا شریف لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے اور غیرت مندی کی وجہ سے سوال نہ کر سکتے، میں ان کے چہرے سے پہچان لیتا اور ان کو کچھ دے دیتا تھا۔ چنانچہ بیٹے نے جائیداد سے وہ سب قرضہ ادا کیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 10ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ مدت تک کوفہ کی وزارت خزانہ اور عہدہ قضاء پر مامور رہے۔ آپ انتظامی قابلیت، بیدار مغزی اور حساب فہمی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ علم و فضل اور فقاہت میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ آپ بڑے سخی اور مہمان نواز تھے۔ کوفہ میں ایک عالی شان مکان محض مہمانوں کی خاطر بنوا رکھا تھا۔ آپ کو سالانہ 5,000 درہم وظیفہ ملتا رہا۔ جب انتقال فرمایا تو 90,000 درہم نقد چھوڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں آپ سے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، جس کی بنا پر آپ کا وظیفہ رک گیا تھا، مگر جب آپ نے انتقال فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے جس قدر بیت المال کے ذمے تھا تخمیناً 25,000 آپ کے ورثاء کو دے دیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، 11ویں نمبر پر جن صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ قریش میں بہت بڑے مالدار تھے، اگرچہ ذریعہ معاش تجارت تھا، مگر قبل از حرمت سود 10 ہجری تک سودی لین دین بھی کرتے رہے۔ جنگ بدر میں جب آپ محبوس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قیدیوں کی نسبت آپ سے بہت زیادہ فدیہ طلب کیا، کیونکہ آپ سب سے زیادہ مالدار تھے۔
چنانچہ آپ 20 اوقیہ سونا دے کر رہا ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت فیاض، مہمان نواز، رحم دل اور قریش میں سب سے زیادہ سخی اور کشادہ دست تھے، اور اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ آپ بیش قیمت کپڑے پہنا کرتے تھے اور رئیس لوگوں کا سا ٹھاٹ باٹ رکھا کرتے تھے۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 12ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ بڑے فیاض اور دریا دلی میں بے نظیر تھے۔ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا، جس کے لیے روزانہ 2 اونٹ ذبح ہوتے تھے، جس سے ان کے مالدار ہونے اور غریب پرور ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں شام ہو گئی۔ مسافرانہ طور پر ایک اعرابی کے ہاں ٹھہر گئے۔ اس نے غریبانہ طور پر جو کچھ ہو سکا خاطر و مدارت کی۔ صبح جب روانہ ہونے لگے تو غلام سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں 25 اشرفیاں ہیں۔ فرمایا، اس کو دے دو۔ غلام نے کہا، حضرت 2 درہم کا کھانا کھایا اور 25 اشرفیاں دے دوں؟ فرمایا، بخدا اگر اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ بھی رقم ہوتی تو میں اس کے خلوص کی وجہ سے اس پر وہ بھی نثار کر دیتا۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 13ویں نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عمیر بن عامر ہے، بعض نے عبد الرحمن بن صخر بھی بتایا ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت افلاس اور فقر و فاقہ میں گزرا۔ مدتوں ایک امیر عورت بصرہ بنت غزوان کے ہاں محض روٹی کپڑے پر ملازم رہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ آپ کے اخلاق، دیانت اور بلندی کردار کی وجہ سے بعد میں وہی عورت آپ کے نکاح میں آئی۔ ایک بار قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے کہ ماضی یاد آنے پر خود ہی اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، واہ واہ ابو ہریرہ، آج تم کتان یعنی ریشم کی ایک قسم سے ناک صاف کرتے ہو، حالانکہ کل تم مسجد نبوی میں درویشوں کے ساتھ بھوک کی وجہ سے غش کھا کھا کر گرتے تھے، اور لوگ تمہاری گردن پر پاؤں رکھ کر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب آپ کو وہاں سے واپس بلایا تو ان دنوں آپ کے پاس 10,000 نقد موجود تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور دوستوں کی خوب دعوت کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 14ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے والد بزرگوار سے وراثت میں بہت بڑی دولت اور بہت سے خادم و ملازم ملے ہوئے تھے۔ طائف میں وحظ کے نام سے ایک بہت بڑی جاگیر تھی، جس کی قیمت کا تسری اندازہ 10 لاکھ درہم تھا۔ آپ کی بہت سی زمین تھی جس میں زراعت کا کام نہایت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا تھا۔ 15ویں نمبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق کے ساتھ فیاضی اور سخاوت کی صفت بھی عطا فرمائی تھی، جو اوروں سے بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ایک شخص 10,000 درہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا اور نہایت گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو گھر جا کر 10,000 درہم غلام کے ہاتھ اس کے پاس بھیج دیے۔ ایک بار ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے منشی کو طلب فرمایا اور کہا کہ جس قدر نقد ہو لے آؤ۔ وہ 10,000 درہم لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ 500 درہم اور بھی تو تھے۔ منشی نے عرض کی، جی ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا وہ بھی لا کر اسے دے دو۔ ایک دوسرے موقع پر ایسا ہی ہوا۔ سائل کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ آپ نے 2,000 درہم منگوا کر اسے دے دیے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں 16ویں نمبر پر جن صحابی کا ذکر آتا ہے ان کا نام حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت تو زبان زد خاص و عام ہے۔ یہ انہی کے فرزند تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قبیلہ طے کی امارت کے ذریعے ممتاز رکھا۔ آپ باپ کی طرح بڑے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی رزق دے رکھا تھا۔ جو شخص آپ کے رتبے سے کم سوال کرتا اسے کچھ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص نے 100 درہم کا سوال کیا۔ اتنی کم رقم سن کر بولے، حاتم کا بیٹا ہوں
اور تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگتے ہو، اللہ کی قسم ہرگز نہ دوں گا۔ ایک بار شاعر آیا اور کچھ سنانا چاہا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دیکھ لینے دو کہ اس وقت کیا کچھ موجود ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ 1000 مویشی، 2000 درہم، 3 غلام اور ایک قیمتی گھوڑا موجود ہے۔ فرمایا ہاں اب سناؤ، تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک بار اشعث بن قیس نے آپ سے کچھ دیگیں مانگ بھیجی، عدی نے انہیں بھروا کر بھیج دیا۔ اشعث نے کہلا بھیجا کہ میں نے خالی مانگی تھی جیسا کہ میں نے بھیجی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم خالی دیگ نہیں دیا کرتے۔ 17ویں نمبر پر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے کھانے پینے کی ایک دکان کھول رکھی تھی جس سے آپ کو نہایت کثیر نفع حاصل ہوتا رہا۔ آپ نے کئی ایک مکان بطور جائیداد بنا لیے جن پر بہت خرچ ہوا، پھر بھی انتقال پر 4000 دینار نقد چھوڑ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں آگے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ مزید آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔